السلام علیکم دوستوں، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی فرما برداری، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ ہمارے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ چکا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کی فرما برداری کا حکم بھی دیا، ان کی شکر گزاری کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں فرماتے ہیں کہ تم میری اور اپنے والدین کی شکر گزاری کرو، اور اس کے ساتھ اگلی آیت میں فرما دیا کہ ہر حکم کی تعمیل کرو سوائے اس کے کہ وہ شرک کرنے کو کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ تمہارے رب نے تم پر صاف صاف حکم دے دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور اگر تمہاری موجودگی میں وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہو۔ اف اس بات کی نشاندہی ہے کہ اس سے بڑا اور کوئی غلط رویہ بھی نہ اختیار کیا جائے، اور پھر فرمایا کہ ان کو ڈانٹو مت، ان کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ پیش آؤ۔ دوستوں، اسی آیت میں ہمیں 2-3 سبق ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ایک ہی جملے میں فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ۔ احسان کا یہ مطلب ہے کہ اپنے بیسٹ کیریکٹر کو اپنے والدین کے سامنے رکھو، اپنی بہترین خوبیوں کو اپنے والدین کے لیے استعمال کرو۔ جیسا کہ آپ پوری دنیا کے لیے اگر شگفتہ ہیں تو بہترین شگفتگی اپنے والدین کے ساتھ اختیار کریں۔ اگر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ خوش مزاج ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، تو بہترین خوش مزاجی اور بہترین مدد کا رویہ اپنے والدین کے ساتھ اختیار کریں، اور ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، ان کے ساتھ لڑائی نہ کریں، ان کی مخالفت میں نہ اتریں، ان کی غلطیوں کو نہ پکڑیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ادب و احترام کے ساتھ پیش آئیں، یعنی کہ ان کے ساتھ سخت لہجے میں نہ بات کریں، کسی کے سامنے ان کی عزت کا خیال رکھیں، ان کے سامنے ان کو عزت دیں، اپنے آپ کو ان سے بلند نہ کریں۔ اب اف سے اوپر بھی کہیے گناہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اوائڈ کرنے کو کہا ہے، جیسا کہ ان کے اندر انٹرسٹ شو نہ کرنا، ان کو معیوب سمجھنا، ان کی بات کی مخالفت کرنا، لڑائی پر اتر آنا، ان کو غلط ثابت کرنا، یا پھر ان کو نیچا دکھانا، یا پھر ان کی غلطیاں پکڑنا، یا ایسا رویہ، ایسا خاموشی کا رویہ اختیار کرنا، ایسا لا تعلقی کا رویہ اختیار کرنا کہ ان کے ساتھ ناراضگی یا ان کی غلطیوں کا احساس دلانا۔ دوستوں، ایسے رویے کو اختیار کرنا اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اس فریضے کا اتنا ہائی سٹیٹس ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کی رضا، والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اس بات کو یوں سمجھا جائے کہ جس بات پہ آپ سے والدین راضی نہ ہوں، اس بات پہ اللہ راضی نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو ذہن نشیں کر لیں کہ آپ جتنی عبادات کر لیں، آپ جتنے روزے رکھ لیں، آپ جتنی خیرات کر لیں، آپ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ کے والدین آپ سے ناراض ہوں، جب تک آپ ان کی نافرمانی کرتے رہیں۔ حدیث سے یہ بات ثابت کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی عمل ہوں ہمیں جنت میں نہ لے جا سکیں گے جب تک کہ ہمارے والدین ہم سے ناراض ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب پینے والا، ایک والدین کی نافرمانی کرنے والا اور اپنے احسانوں کو دوسرے پر جتانے والا کبھی جنت کے باغوں میں داخل نہ ہوگا۔ دوستوں، اللہ کے اس حکم کی تعمیل ہم پر جہاد سے زیادہ افضل قرار دی گئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خدمت میں ایک صحابی پیش ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، اپنی جان کا نذرانہ دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہاری والدہ، تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان کی خدمت کر کے یہ جہاد ادا کرو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سے ایسے عمل ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل پسند ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنے والدین کی فرما برداری کرنا۔ تو اور پوچھنے پر فرمایا کہ پھر جہاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو ان دو حدیثوں سے ہمیں
ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو والدین کی خدمت جہاد سے زیادہ افضل ہے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ نے والدین کو بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ اپنی ساری قوتیں، اپنے سارے وسائل، اپنی ساری محبتیں ان پر نچھاور کر دینے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے عاجزی کے بازو، اپنے قوتیں اپنے پر ان کے پاؤں تلے روند دو، اپنے سارے وسائل ان کے پاؤں تلے قربان کر دو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں جو قوتیں حاصل ہیں، لوگوں پر ہمیں جو وسائل حاصل ہیں، ہمیں جو بلندیاں، جن پروں سے ہم آسمانوں کی بلندیوں پر اڑتے ہیں، ہمیں وہ سب وسائل اپنے والدین کے سامنے گھر آ کے نچھاور کر دینے کا حکم ہے۔ ان کے سامنے ادب و احترام اور عاجزی کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی کانٹیکس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ دوستوں، والدین کی نافرمانی تو بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دے دوں؟ تو پوچھنے پر انہوں نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنا۔ دوستو، ہمارے سب وسائل، ہماری سب قوتیں ہمارے والدین پر قربان۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ کے حبیب، میرے والد میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، میرا مال مجھ سے چھین رہے ہیں، مجھ سے مانگ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اور تمہارا سب مال تمہارے والد کا ہے۔ دوستوں، اپنے والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کریں، شفقت کا رویہ اختیار کریں، ان کی دعائیں لیں، ان کی آہ نہ لیں، ان کی ناراضگی نہ لیں، ان کو دکھ نہ پہنچائیں، آخری عمر میں ان کے اوپر طعنے بازی نہ کریں، ان کا مذاق نہ اڑائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہ ہوتی ہے۔ ایک والد کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ایک مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور ایک مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ دوستو، آخر میں آپ کو میں اس گناہ کبیرہ سے بچنے کے کچھ حل دیتا چلوں، کچھ میں ٹارگٹس دیتا چلوں۔ سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہو کہ یا اللہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ فرما، جیسے انہوں نے میرے بچپن میں مجھ میں فرمایا۔ اور اسی طرح یہ دعا بھی سکھلائی کہ یا اللہ مجھے معاف فرمانا، میرے والدین کو معاف فرمانا، اور سب مومنین کو آخرت کے دن معاف فرمانا۔ اور دوسرا ٹارگٹ میں آپ کو دیتا چلوں، جو میرا بھی معمول ہے، کہ اپنے والدین کو سال میں ایک دفعہ ضرور بٹھا کر ان سے پیار و محبت سے ان سے معافی مانگیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل کرے، ہمارے باقی اعمال کو بھی قبول فرمائے، اور والدین کی بڑائی دیکھیں کہ میرے والد صاحب ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ بیٹا جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرمائے، ہم سب کو اس فریضے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ہمارے والدین کے حق میں احسان، شفقت اور صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے والدین کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔